اپیرنٹلی جب ہم یہ ہوپ کر رہے تھے، ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ ڈائی ڈاؤن کرے گی، یہ جو دوسرا فیز جو شروع ہوا، اور یہ کہ شاید جو کہ پہلے فیز کے بعد جو ایم او یو اور جو ایک پیس ماحول پیدا ہوا تھا وہ کسی صورت سے ریسٹور ہوگا، مگر اس زیادہ سیریس بات یہ ہے کہ اس طرف پیش قدمی کے بجائے یہ جنگ اور پھیل رہی ہے، اور ایسے کنٹریز جو کہ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھے یا اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوئے تھے، ایجپٹ ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، اب عراق ہو گیا، جارڈن اور زیادہ ہو گیا، یہ تو ایک طرح سے اکراس دا بورڈ مڈل ایسٹ کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے، پورے مڈل ایسٹ میں۔ جی بے شک، اور آپ نے جس طرح کہا کہ اب ہرمز سے نکل کے ریڈ سی تک جا چکی ہے جنگ، یعنی یہ پورا خطہ اس میں الجھ چکا ہے اس جنگ کے اندر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل کا کوئی ایک ڈریم سکرپٹ ہے جس کو کہ کھیلا جا رہا ہے، اس سے بہتر اسرائیل کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا کہ پورے کا پورا خلیج جو ہے، خلیجی ممالک جو ہیں، یہ اس طریقے سے کسی آگ میں بھڑک اٹھے کہ خود سے اپنی تباہی کی طرف چل پڑے، اور ایسا ہی ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر سے ہوتیز بیٹھے ہیں اکراس، ان کے 20 میل دور اسرائیلی بیٹھے ہیں۔ ہوتیز کو یہاں سے ایران بھی کنٹرول کرتا ہے، اور 20 میل دور سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شے دینے والے اسرائیلی بھی ہوں جو کہ ان کو اسی طریقے سے حماس کی طرح شے دے کے کسی جنگ میں الجھا چکے ہوں آلریڈی۔ سملرلی میسج عراق کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر گروپس ہیں جو کہ ایران کے سپورٹڈ ہیں، لیکن وہیں پہ اسی ملک کے اندر امریکی انٹرسٹ اور امریکی موجودگی بھی ہے، اور سملرلی وہاں پر اسرائیلی موجودگی بھی ہے۔ تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون اس جنگ کو اس طریقے سے شے دیے جا رہا ہے، بڑھاتا دیے جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے اس سارے طریقہ کار سے، کہ یہ جنگ وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ نہیں لڑ رہے، یا امریکہ بس تھوڑا تھوڑا بیچ میں شامل ہے، اب باقی لوگوں کو آؤٹ سورس کر دی گئی ہے یہ جنگ، اور یہ جنگ اپنے طور پہ خود ہی اپنا مومنٹم پکڑ رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے خلیجی ممالک کو کمزور تر کر دینا، ایران کو اس طرح کی ایک جنگ میں الجھائے رکھنا، مسلمان ممالک میں جہاں پر خیال یہ تھا کہ شاید چین اب کوئی رستہ بنا پائے گا، چین کا رستہ مسدود کر دینا، اس کو روک دینا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی شاید نہ سوچی ہوں گی، یا اسرائیل نے تو بالکل بھی نہیں سوچی ہوں گی کہ اتنی آسانی سے ہو جائیں گی، لیکن بدقسمتی سے اسلامی ممالک کو رک کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں یا جس کھیل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، یا جہاں پر وہ مل کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو یوں لگتا ہے کہ کہیں خود اس آگ میں جھلس کے یا جل نہ جائیں اور اس میں ختم نہ ہو جائیں۔ دوسری جانب یہ کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلی ہے، اور یہ اب سعودی عرب جیسے کنٹری کو بھی اپنی طرف ایک طرح سے اس جنگ میں اس کو جھونک دیا ہے۔ سعودی عرب پوری طرح سے اس وقت اس میں شامل نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ایجپٹ پہ ایک نیا اٹیک ہوا ہے، ڈرون سٹرائک ہوئی ہے، خیال یہی ہے کہ وہ ایران کی جانب سے کی گئی ایجپشن پورٹ پہ، اور اسی جانب سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، جارڈن تو پہلے ہی شامل ہے، اور سعودی عربیہ کی جو انکلوژن ہے یہ تو آؤٹ رائٹ ایسا لگتا ہے کہ جنگ میں اس کو شامل ہونا پڑا ہے، بادل نہ خواستہ۔ اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی گئے ہیں، پریزیڈنٹ سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور وائس پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ پرہیپس جو نیتن یاہو کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، پرہیپس اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے سعودی وہاں پہنچے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے زیادہ کہ پرنس خالد وہاں پر جا کر کیا نیتن یاہو کو کس حد تک کاؤنٹر بیلنس کر سکتے ہیں، اگر یہ سارے کا سارا ایسا ہی مقصد ہوتا تو نیتن یاہو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے کہ اس جنگ کو اور اتنا زیادہ بڑھاوا۔ دیکھیے، خود وہ حصے دار نہیں ہے، امریکہ جو سن رہا ہے، امریکہ جو مین پرنسپل ایکٹر ہے اس ساری چیز کا، اگر نیتن یاہو بھی اس سے بات کرتا ہے، پرنس خالد بھی اس سے بات کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ امریکہ خود سے اس رستے پہ چلائے جا رہا ہے یا چلے جا رہا ہے جہاں پر کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہو پا رہا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے کہ ایران کو اپنا رول جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا، وہی ہوتی ایران کو بھی سنتے ہوں گے، سنتے ہیں، شیورلی سنتے ہیں، اور وہی ہوتی کسی اور کو بھی سن رہے ہوں گے۔ تو یہ خطرناک ترین چیز ہے کہ کون کون کس کو یہاں پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن سر آپ آنیسٹلی یہ بات تو بالکل صحیح ہے جن ایکٹرز کی آپ نے بات کی، مگر دو بار جو میجر سیز فائر بریچ ہوئی ہے نا،
وہ وداؤٹ ڈسپیوٹ، وداؤٹ اس میں کسی کو شک نہیں ہے، ایران بھی اس کو تردید نہیں کرتا کہ پہلی جو سیز فائر جو کہ میجر سیز فائر بریک ہوئی جب ایم او یو تھا، جب سینکشنز آئل پہ ختم ہو گئی تھی، آئل فلو کر رہا تھا، یو ایس نیول بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، ہرمز پہ میری ٹائم ٹریفک شروع ہو گیا تھا اور بیریل ہو رہا تھا آیت اللہ خامنئی کا، اس وقت جو سیز فائر بریک ہوئی وہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ وہ ایرانینز نے کی، اور فار واٹ ایور دا ریزن، بٹ کہ وہ فائر جو کیا یا جو کیا وہ ایرانینز نے کیا۔ پھر دوسری سیز فائر جو اب بریک ہوئی ہے، جو کہ ابھی 4 دن تک چلتی رہی، 5 دن تک چلتی رہی، وہ بھی ایرانینز نے کی جب انہوں نے سرپرائز سٹرائک کی، جس کو کہ وہ بھی انہوں نے اون کی کہ دونوں۔ تو جو باقی تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں، مگر جو 2 میجر سیز فائر بریکس ہوئی ہیں، دونوں کا کریڈٹ جو ہے وہ ایران نے لیا ہے، یا ڈسکریڈٹ ایران نے لیا ہے، ڈسکریڈٹ ایران نے لیا۔ اور افسوس بھی اسی بات پہ آتا ہے، دیکھیے کتنا مشکل سچویشن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خلیج تو ہے ہی ہے، ریڈ سی سے لے کے ہرمز تک تو ہے ہی ہے، جو پاکستانی فورسز اس وقت یمن اور جدہ کے قریب بیٹھی ہیں، جن کا مقصد ریڈ سی کے اوپر سعودی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں امریکی افواج یا سعودی افواج کے ساتھ مل کے وہ ہوتیز پہ حملے کریں یا وہ عراق کے اندر حملے کریں ان فورسز کے خلاف جو کہ سعودی عربیہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریٹ ہو جاتی ہے ایران اور پاکستان کے بیچ میں، یعنی چاہے ان کے پراکسیز ہیں، ان کے سپورٹڈ گروپس ہیں، لیکن ایرانی مفادات کو پاکستان اٹیک کر رہا ہے، چاہے کسی اور جگہ پہ کر رہا ہے، جیوگرافیکلی ریموٹ جگہ پہ کر رہا ہے، کیا اس کے اثرات ہمارے اپنے بارڈر پہ جو کہ ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے اس پہ نہیں آئیں گے؟ ہمارے اپنے معاملات میں نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے۔ تو یہ جنگ کا جو پھیلاؤ ہے جس کا آپ ذکر بار بار کر رہے ہیں اور خطرے کی گھنٹی دکھا رہے ہیں اپنے اس کے اندر، وہ بالکل واضح اور بالکل واجب ہے، اس لیے کیونکہ اب اگلا جو ملک آنے والا ہے اگر یہ رکا نہ معاملہ تو پھر پاکستان ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ کھیل بہت اونچا ہے۔ پھر یہ کھیل دیکھیے بیچ ہی میں فائنانس مارکیٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بیچ میں کیپٹل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ رول آپ کے ہیں، وہ آپ کا کام ہے۔ آپ ذرا اس پہ کھوجئے کہ یہ جو فائنانس مارکیٹس اور کیپٹل کی جو موومنٹ ہے یا اس کے اندر جو حیا آ رہا ہے، یہ کس طریقے سے آئل کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر آج، یا کس طریقے سے کبھی نیچے کبھی اوپر اور کیسے معاملات کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے گیم اس سے بہت کھلی اور بہت بڑی ہے۔ ہم جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اینڈس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جیو اکنامک یا صرف اکنامک انٹرسٹ یا فائنینشیل انٹرسٹ کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمیں تو دکھاوے میں یہی چیز نظر آتی ہے، اور پاکستان بھی اگر الجھ گیا تو ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل بلنڈر یا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی بہت بڑی، کیونکہ پاکستان کا انوالو ہو جانا اس جنگ کے اندر خطرے سے خالی نہیں ہے پورے خطے کے لیے۔ تو اگر ایسی کھیل ہے تو اس کے انجام بھی خطرناک ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا خیال میں جو بڑی نظر ہے وہ ہمیں اس کے فائنینشیل گینز، اس کے جو پرنسپل جو ایکٹرز ہیں اس فائنانس کی گیم کے اندر، پیسے کی گیم کے اندر، کیپٹل کے اندر، ان کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کنٹری زیادہ چاہے گا، جس پہ زیادہ پریشر ہوگا، اکنامک پریشر ہوگا، پولیٹیکل پریشر ہوگا، عوام کا پریشر ہوگا، جو کہ وہ چاہے گی کہ جلد از جلد اس کا سیز فائر ہو۔ اور وہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یو ایس میں سامنے ایک کیلنڈر بھی ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں، وہاں پر اس وقت انتہائی غیر مقبول ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جنگ۔ لیٹسٹ اے پی کا جو پول آج آیا ہے، صرف 28% امریکنز کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایران کی وار کیوں ہو رہی ہے، 62% کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں یہ لڑنی چاہیے۔ سامنے یہ کہ آئل پرائسز کا ان پہ بہت اثر ہے، وہاں پہ انفلیشن کی بہت بات ہو رہی ہے، کل ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جائیں، وہ نہیں بڑھے۔ تو یہ سارے پریشرز جو ہیں، اور یہ کہ رننگ اگینسٹ دا ٹائم وہ یو ایس ہی لگتا ہے کہ اس پہ، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران پہ نہ کوئی اکنامک پریشر ہے اور دے ڈونٹ کیئر، عوام کا کوئی پریشر نہیں ہے، اگر ہے تو پرہیپس دے ڈونٹ کیئر، یا یہ کہ ان کے لیے اٹ از ٹو امپورٹنٹ ٹو کیپ فائٹنگ کہ اس کو کسی صورت سے روکنا نہیں ہے۔ تو اس لیے شاید یہ ایک ایسا مقبضہ ہے جو کہ ریزالو نہیں ہو رہا ہے۔ ایران کا تیل تو بک رہا ہے، یو اے خرید رہا ہے نا جی، آپ کو پتا ہے فلوٹنگ سٹاک اویلیبل ہے ایران کا، اور وہ بلیک میں یو اے خرید رہا ہے، یعنی اندازہ لگائیے، اور چین بھی خرید رہا ہے، یو اے بھی خرید رہا ہے، یو اے اور ایران۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ کھیل اتنا گمبھیر ہے کہ اس کھیل کو سلجھانا
یا اس الجھن کو سلجھانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن آپ کا سوال امریکہ کے بارے میں کہ ٹرمپ جس مشکل میں ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ اتنی مشکل میں نہیں ہے جتنا ہم اس کو گردانتے ہیں. یعنی ٹرمپ کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ابھی بھی جیت رہے ہیں. 93% امریکن ابھی بھی ایران سے اتنی نفرت کرتے ہیں, جنگ کے بھلے خلاف ہوں لیکن ایران سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. تو یعنی وہاں کا جو اسٹریٹجک سوچ کا جو طریقہ کار ہے, جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹرمپ کے مخالف ضرور ہوں گے. اب یہ کیا ٹرمپ کے مخالف جو ہیں وہ جب مڈ ٹرم آتا ہے تو اس کے اندر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ اچھا ایک آدھ ہاؤس کے اندر مثال کے طور پہ تبدیلی آ جائے, سینٹ میں تبدیلی آ جائے. سینٹ میں تبدیلی اس لیے نہیں آتی یا 1 یا 2 سیٹوں کا مارجن ہوتا ہے. اتنی کلیئر کٹ قسم کی وہاں کی پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے کہ 1-2 سیٹوں کے اوپر معاملات ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں آنے جا رہی کیونکہ ٹرمپ کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ابھی بھی جیتتے جا رہے ہیں. تو جتنے بھی آپ سرویز کر لیں, جو کر لیں, ان کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم وہ 4 سال تک کے لیے ہے. ان 4 سالوں میں ٹرمپ از دا کنگ ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ. ڈیسیژن میکر بھی وہ ہے, کرے گا بھی وہی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس جنگ کو اور اس دنیا کے الجھاؤ کو سلجھانے کے لیے ایران کو کچھ بڑھنا پیچھے قدم اٹھانے پڑیں گے. پیچھے ہٹیں قدم جہاں پہ بیٹھے ہیں, ورنہ وہ تو سفر کر رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں, ہم باقیوں کو بھی ساتھ ہی لے کے جائیں گے. پاکستان اور قطر جہاں تک ممکن ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ 14 نکاتی ایجنڈا سے بات بہت آگے جا چکی ہے اور شاید اب یہ ویٹنام وار کی طرح آہستہ آہستہ اگر یعنی لاؤس اور کیمبوڈیا آپ کو پتا ہے آج بھی ریکور نہیں کر پائے ویتنام کی جنگ سے. بے شک ویتنام ریکور کر چکا ہو, لیکن اس طرح کا جو اثر رسوخ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہی فضل اوے ہوتا ہے اور فضل آؤٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے وقت ہی اس کا مداوع کر پائے گا. تھینک یو سو مچ.